الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ سید علی شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور انہوں نے برادر اصغر سید روح الحسنین شاہ صاحب اللہ کریم حضور دی آل دے انہاں صاحبزادیاں نو رسول اللہ دے دین دی ٹھیک طرح خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں حاسداں دے حسد تو بچائے شریراں دے شر تو بچائے اور بد مذہباں دے شر تو بچائے عزیز من یاد رکھیے اگر ایک عالم یا پیر لین تو لے جائے تو او دے پیچھے ڈھیر سارے بندے لے جاندے لہذا جو جتنے بڑے عہدے تے ہوئے شیطان عہدے تے حملے بھی اتنے زیادہ اور بڑے کرتا ہے اور انہاں دی پروٹیکشن دی حفاظت دی ضرورت دوجیاں نالوں ہی زیادہ ہوندی ہے میں اپنے بھائی دوستہ تے سرانا لیا
سارے دوستاں نوں دعا دینا اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزم جاوید، میں پچھلے سال بھی تو آنے غالباً دسیا سی، ایک مزدور آدمی ہے اور سارا سال میں پکھا نہ چلو بھائی، یہ بندہ محنت کرتا ہے اور اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے ایک محفل پاک دا اہتمام کرتا ہے۔ یہ علامت ہے اس گل دی کہ اگر رب تعالی دل وچ دین دا پیار ڈال دے وے تو کم کرن واسطے پیسہ رکاوٹ نہیں بندا، اللہ انتظام و اہتمام فرما دے دے۔ یہ لوگاں دے کپڑے سی کے بھی اتنے کو پیسے اکٹھے کر ہی لیندا ہے کہ نعت خانہ ٹور بھی لیندا ہے، پیراں مولویاں ودیا بھی کر لیندا ہے، باقی سارے جڑے لوازمات نے وہ بھی پورے کر لیندا ہے تے اپنا گھر بھی چلا رہا ہے۔ اللہ اس دے ذوق وچ اور برکت فرمائے۔ میں ایک آیا مبارکہ اللہ دے قرآن دی پڑھی ہے، بڑی معروف آیت ہے، اس نو آیت مبالہ بھی کہندے نے، اور چونکہ سفر محرم دے مہینہ ہے تو یہی آیت میرے ذہن وچ ہے سی تے وہی میں پڑھی ہے، تو اس اعتبار نال چند گزارشات پیش کراں گا۔ میرے تو بعد شاہ صاحب بیان فرمان گے۔ آپ احباب یقیناً علماء نال سادات نال بڑی محبت کردے ہو، کہ تہاڈی محبت ہے اور بڑی اعلیٰ ہے۔ جدوں کوئی بزرگ عالم ہوندا ہے پھر تسی اٹھ کے سارے اس کو ملدے ہو، محبت کردے ہو، اچھا ہے، ملیا کرو۔ میں اس طرح بھیڑ وچ برسرے بازار ملنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے نزدیک یہ محبت کوئی نہیں، یہ ایویں دھکے ہی نہیں۔ میں ایک دن دیاں تقریراں ہفتے وچ چھڑ دیتی، سنڈے نو میں بالکل کدے نہیں جاندہ، اپنے گھر بیٹھا ہونا، صرف انہاں بندیاں دے انتظار وچ جڑے سن ملنا چاہتے ہیں۔ انہاں نسی آدھے نے لوگ سن ملن، واری نال سارے ملی دا ہے، ملنا تو پھر واری نال ہی نا، لیکن ملی دا ہے، بیٹھے ہونے ہاں، آدھے دوست اپنی گل بات کر دیں، مل دیں، جو کچھ ہوئے وہ کر کے چلے جانے۔ اے جڑا بندیاں نو آن جان لگیاں تسی دھکے دیندے ہو نا اور ملدے ہو، یہ محبت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ تہاڈا جوش ہوندا ہے یا تہاڈی عقیدت ہے، میں اس نو کوئی نام نہیں دے سکدا پیا۔ میں یہ آکھاں گا کہ اس طرح نہ ملیا کرو جس طرح تسی ملدے ہو۔ ملن واسطے اسی ایک جگہ شان اللہ دیتی ہے اور ملن دا ایک طریقہ ہے۔ وہ ملے تے بندہ انج نہ چلو کو 5 منٹ بندہ اپنی گل سنا لے، اگلے کو سن لے، سمجھ لے، تو اس طرح ملیا کرو تاکہ تانوں بھی پتہ لگے اسی ملیا، تے سانوں بھی پتہ لگے کہ بندہ سان ملیا ہے۔ اے جڑا تسی 2-4 بندیاں دھکے دیتے، 2-4 کو دھکے لے، اے جڑا ملن ہے یہ کوئی ملن نہیں۔ جی اگلے بندے نے تکلیف دے کے ملیا تو پھر کی ملیا؟ ملیا تو تاں مزہ آندا جی اگلے دا بھی ملنے تے دل ہوئے تھے، جی میں نہیں گل۔ سو یہ طریقہ چھوڑ دیو۔ میں ایک دن تقریر چھڑ دی تھی صرف سپیشل اس واسطے بھی یار بندیاں ملنا ہوندا ہے تے کوئی دن تے پھر اسی بھی گھر بہ جائیے، تو پھر میں اتوار نو گھر ہونا، جنہ ملنا ہوئے میرے بھائی بچے بزرگ آؤ، کوئی فیس نہیں ملن دی جی۔ جڑے بندے موٹر سائیکل تے ہوندے نے انہاں دا موٹر سائیکل حفاظت نال رکھنا بھی ساڈی ذمہ داری، انہاں دیاں جُتیاں بھی ساڈے بچے سنبھال دے نے، پھر جنہ ملنا ہوئے انہاں نوں ملاندے بھی نہیں۔
اس طرح کر کے ملو تاکہ سان پتہ لگے آ بندہ سان ملنا چاہتا ہے، ان بھی مزہ آئے سن بھی اے دکا شاہی چھڑ دیو، درخواست اسی کردیاں رانی ہے کدی تے مان نہیں جاؤ دینا۔ ہاں جی عجیب بڑا حال ہے، پھر انہوں نے محبت ہی کہاں گے اور کی آخی شریکہ تے ساڈے نال کوئی بھی نہیں، محبت ہی نہیں، وہاں پھد لینی ہے چھڑنی نہیں، اسی اگاں جانا ہے انہاں پیچھو پھدی ہونی بھائی جی ہوں چھڑ بھی دیو، وہ آندا ہے نہیں ہوں ہتھی آئی ہے مڑ کسی گل نال چھڑ سا، تو تھوڑی رعایت کریا کر، اللہ تو ان برکت دے۔ دوسری یہ کہنا سی کہ جڑے زمیندار بندے ہو وہ اپنے مال وچوں عشر کڈیا کرو اور عشر نکال کے مدارس اہل سنت نو دیا کرو، جڑے تواڈے قریب مدرسے نے انہاں دے سکدے ہو تو انہاں دے دیو، تھوڑا جہا پد کر کے ساڈے مدرسے دینا چاہو تو تاں بھی دیو، لیکن دیو۔ مدارس اہل سنت نو جتھے جتھے بھی نے تہاڈی معاونت دی ضرورت ہے، اے نرسریاں نے جتھے علماء تیار ہوندے جتھے علماء کرام تعلیم حاصل کرتے، تو علماء دین دی خدمت کرنا، طلباء دی خدمت کرنا۔ میں رات نو بھی دعوت اسلامی دا ایک پروگرام سی دستار فضیلت دا، اتھے گیا سا، اتھے بھی میں گل کی تھی کہ جس بندے نو پرابلم ہے نا، وہ آندا ہے کہ میں بڑے ڈاکٹراں کول گیا، مین سمجھ نہیں آتی مین ہے کی، میں نیند نہیں آتی، میں سکون نہیں آتا، میں اس نو ایک نسخہ دینا کہ گھروں کھانا پکا کے کسے مدرسے ٹر جائے گا، کسے طالب علم نو نال با کے کھانا کھوایا کرو، ایک راتی پھر انج کر کے سمیا جے بلا توان سکون آیا ہے، چین آیا ہے یا نہیں آیا، پھر تسی میں دسنا ہے بھئی جی کوئی نہیں سواد آیا، فرق کوئی نہیں پیا، میں نے یقین کامل ہے تو ان فرق پہ جائے گا۔ اے اللہ دے مہمان نے، جدوں دین دا طالب علم ٹردا ہے نا تے حضور فرماندے ہیں کہ فرشتے انہاں دے قدماں وچ پر وچھاندے ہیں، اور بھئی رتبہ تے تساں آپ سمجھنا ہے، جنہاں دیاں قدماں وچ فرشتے پر وچھاندے نے، پتہ نہیں وہ لوگ کتنے عظیم نے، تو جو انہاں نے سی کھانا کھوائیے تے رب کی راضی ہو سی، حضور کتنے راضی ہو سن۔ سو بھائی جڑے صاحب مال ہو اپنے مال وچوں خرچ الگ کر کے تو مدارس اہل سنت وچ جمع کروایا کرو۔ اسی انگریزی سکولاں وچ بچے پڑھانے ہاں، اُدے بڑی بھاری فیس ہے، 40 ہزار روپیہ ایک سمیسٹر دی فیس، 50 لاکھ روپیہ سمیسٹر دی فیس دینے ہیں کہ ساڑھے بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو مدارس میں ٹوٹل تعلیم فری ہے، کھانا فری ہے، اسی صرف یہ آنے ہیں کہ سن بچے دے جاؤ، اور سن بچے وہ بندے دیندے نے جڑے خرچہ نہیں کر سکتے، سن پتہ لگ جاندہ ہے بھئی انہاں کو خرچہ نہیں ہوندہ تے ساڑھے کو لے آئے، اسی رب دا شکر ادا کرنے ہیں بکنان غریب رکھنے چوی تیریاں کئی حکمتاں ہوندیاں، یا بندے کروڑ پتی ہوندے تے نہ اپنے بال مدرسے ان کوئی نہ دینے، تو یہ خالی پہ ہونے ہیں، تیرے انہاں مالی اعتبار نال کمزور رکھنے چ اللہ دا دین مضبوط ہوندہ جاندہ ہے۔ 99% بچے غریباں دے آندے ہیں، کوئی 1% آندہ ہے جیڑے شوق تو گھر والے آندے ہیں کہ ساڈا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، یا کھاندے پیندے ہوندے ہیں، یا کوئی پیران دے صاحبزادے ہوندے ہیں، یا میانیاں دے چھوڑ ہوندے ہیں، بچلو انہاں نگاں پڑھاؤ، پچھو سیٹ سنبھال لیں۔
تو زیادہ لوگ اتنے طلباء جڑے وہ غریب اور نادار ہوتے، تو اب سب دی ذمہ داری ہے کہ مدارس دے اندر معاونت کرو۔ ساڈے کول بچے آندے نے داخل ہون واسطے، بچیاں دا تو ایسا ماحول اجے نہیں بنیا، لیکن بچیاں دا ماحول ہے کہ اسی انہاں داخلے تو منع کر دینے، ساڈے کول اتنی جگہ نہیں، گنجائش نہیں۔ تو بڑی کوفت ہوندی ہے کہ اسی بندیاں نانے دین پڑھاؤ دیو ہوں پڑھائنا چاہتے ہیں تے ساڈے کول تھاں نہیں، تو دے واسطے آپ سب دی معاونت دی ضرورت ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ بچیاں دی تعلیم ممکن ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ سارے سنگی اس چیز نو قابل توجہ سمجھو گے اور ادھی طرف غور فرماؤ گے۔ میرا رب آپ سب تے راضی ہو جائے اور میرا رب آپ تے کرم فرما دے۔ انشاءاللہ ساڈا ارادہ ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرا رب اپنے دین دا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ کئیاں بندیاں دے دلاں وچ گلاں ڈال دیندا ہے، سنودے سارے ہی نہیں، کئیاں تے اثر نہیں ہوندا، جنہاں نوں وہ پسند کرتا ہے انہاں نوں اثر ڈال دیندا ہے کہ دیا کرو۔ وہ لوگ سن دن دن میں پتہ ہے انہوں دا کہ لو جی ہے ساڈے لوگ مدرسے دا حصہ ہے اہل لوگ، پھر اللہ پاک کرتا ہے تے وہ دین دا کم چل رہے ہیں۔ خیر دو گلاں ہو گئی ہیں، ان تیسری گل کریے۔ جدوں میں نوجواناں نوں محفل وچ وینا تے میں اطمینان ہوندا ہے کہ ماشاءاللہ ساڈی نوجوان نسل اجے دین دا ذوق رکھدی، اجے انہاں دے دل وچ دین دی محبت ہے، اجے انہاں دے اندروں دین ختم نہیں ہویا، حالانکہ زور سارا جواناں تے لایا گیا ہے، لیکن اجے بھی حضور دے غلاماں اپنی جوانیاں حضور واسطے وقف کیتیاں ہوئی ہیں۔ دیکھو یہ گن لو تسی زیادہ تعداد نوجواناں دی جڑے محفل وچ بیٹھے، تو میں اس گل تے بڑی پھر مسرت اور قلبی اطمینان محسوس کرنا کہ اجے اللہ دا بڑا کرم ہے، اہل سنت و جماعت نو اللہ نے بڑی ترقی عطا فرمائی، بڑی خیر ہے۔ بس تھوڑی جی نوجواناں نو ضرورت ہے اس امر دی کہ علماء دے بیانات نو سنیا کرو۔ علماء بھی وہ جڑے صحیح العقیدہ علماء نے، صحیح العقیدہ علماء دی گفتگو نو سنیا کرو اور علماء کرام دے دسے ہوئے طریقیاں تے چلن دی کوشش کریا کرو۔ متوجہ ہو گئے ہو جی؟ لو پھر میں ہوں اپنی گفتگو شروع کرنا، آپ میرے ال دھیان رکھنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، میں تو ایک اور گل دسنی سی کہ میں وابیاں تے شیعاں میں مل لینا، اگر انہوں میں ملنا ہوگا نا، میں انہوں تو بھی نفرت نہیں کرتا، مل لینا۔ وہ اس تو میں مل لینا بھئی جے میرے کو کسی آنا ہی نہیں تو وہ سیکھنا کیوں ہے؟ ڈاکٹر نو ساریاں مریضاں نے ملنا چاہیے، نہ گلے جو دی اپنی مرضی، اللہ سونے دی مرضی ہے۔ میں ان تے نہیں آکھنا چاہیے با جڑا فلانا مریض ہے وہ نہ آوے تے فلانا مریض آ جائے، نہیں بھائی میں تے ہسپیٹل دا بوہا کھول چھڑیا ہے بھی سارے آ جائے، میں گولی ٹیکا جڑا ہویا وہ سارے اندے ساں اگو گلینا رب ہے۔
سو سارے بچے آؤ میرے کو آویا کرو، شیعہ بھی آویا کرو، سنی بھی آویا کرو، دیوبندی بھی آویا کرو، اہل حدیث بھی آویا کرو، میں ملیا کرو، بیٹھیا کرو، ویکھیا کرو بھئی یہ پیر کی ہوندے نے۔ سانتے بندے دس دین بھئی یہ پیر بڑے خطرناک ہوندے نے، انہاں تو بچنا چاہیے رہے تے چلو اسی خود ویکھیے تے صحیح بھئی ہوندے کیویں دن سنیاں دے پیر تے یہ کرتے کی نے۔ انہاں کول کی شے سودا چھپا کے تا او ویچے جی دا سودا نکلی ہوئے۔ ساڈا تے سودا بھائی کھرا ہے، اسی تے اوپن رکھیا ہے باہر بھائی جنہ ویکھنا ہے آ جاؤ، ویکھو، بیٹھو، ملو، کھاؤ پیو، بیٹھو۔ سیدہ زہرا پاک دا ویڑا ہے، جس آنا ہوئے بی بی پاک اللہ ساریاں نو اجازت ہے، جڑے انہاں دے بابا دا کلمہ پڑھنا لے واؤ۔ اسی تے بی بی پاک دے نوکر بن کے اتھے بیٹھے ہم، جڑا آ جائے وہ دی نوکری دینی۔ ہاں جی، جیڑا اندر وڑیا ہوئے ایسا نوکری دینی۔ ہدایت میں نہیں دیندہ، ہدایت اللہ دیندہ ہے۔ میرا کام میں کوشش کرنی۔ سو میں یہ بھی آنا میرے بچیاں کہ جس بندے تو اڈے تو نفرت اتھے کسے بھی کیتی ہو میری ذمہ داری ہے۔ سارے آویا کرو، سارے آنا کہہ کرو جڑے جے ساڈے کول ایتھے پیر نے وہ سارے اندر داخل ہون دے نہ آ جاؤ۔ ویکھیے اتھے سنیا بڑی مسجد بنائی نے، تو مسجد بھی سارے آل سنیے ہی ڈال کے بنائیے تے ویسے وہ دے صرف سنیاں دے پیسہ لگا یہ ایک حقیقت ہے۔ دوجے سان مڑ پیر مندے جو نہیں انہاں سان کیا دینے نا، کوئی سمجھ نہیں آئی گا۔ جدو دوجے سان پیر ہی نہیں مندے تو انہاں سان پیسے کیا دینے، جڑے سان مندے مڑ سان کچھ وانی دیتی ہے تو نہیں دیتی ہے۔ جڑے دیوبندی بھائی نے وہ تے پیرانو اونج اوکو مڈو مندے ہی نہیں، تے جڑے دوجے شیعہ بیلی نے انہاں دی کربلا تو اورا کسے سید تے آکھ ٹھار دی نہیں، رہ جائے کہ سان مڑ سنی مندے۔ ہاں جی، وہی سان کچھ آرہ نے دن دنوں جڑے دن دن اسی جتھے لائے نو بیخ لو جا کے بھئی چلو ضائع ننے کیتے اللہ لو شکر۔ جی سمجھ آئیے تو سان مڑ سنی مندے نے، اس تو اسی بھی سنیاں نو ہی مننے ہیں باڑا۔ مڑی پیان دے ہو نا میں پیار نو پیار ہوندہ ہے، محبت نو محبت ہوندی ہے۔ یہ سنی کملے ساڑھے نال جے 14ویں صدی بھی محبت کر دیں تے اسی مڑ گونہ نال کرن تے مجبور ہونے ہیں۔ چلو یار یہ صرف توان نہیں ہے، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی، اسی بھی پھر انہوں نال کرنا۔ وہ دوجیاں تو بھی نفرت نہیں کر دے، انہوں نے بھی دعوت میں خود اعلان پیا کرنا بس سارے آویا کرو، میرے کول ببیا کرو، میرے کول بیٹھ کے ویکھیا کرو، جائزہ لیا کرو، تنقیدی نظر نال ویکھیا کرو، نقص کڈن دی نیت تے ویکھ لیا کرو، بس ویکھیے تے صحیح یہ کرتے کی نہیں۔ ہو سکتا ہے نقص ویندیاں ویندی توان کوئی خوبی بھی آ جائے نا، ہو سکتا ہے یار کسی جگہ تے پردہ اٹھا کے حقیقت بھی کھا چھڑے توانوں، تو جدو چاہے گا حقیقت بھی کھا دے گا۔ بیٹا نفرت نال دین نہیں پھیلدا، پتر محبت نال پھیلدا ہے۔ تو درویش دی بارگاہ وچ ساریاں نو آن دی چھٹی ہوتی ہے، آؤ تاکہ اللہ کریم تو ان درویشاں دے قریب کر دے وے۔ حضور سرکار مسجد وچ تشریف فرما سن، جو اطلاع آئی کہ نجران دے عیسائی آپ نو ملنا چاہتے ہیں، حضور فرمایا مسجد چی لے آؤ، انہوں دا خیمہ لگایا، مسجد بہا دیتا، کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا حضور نے، تے انہوں نے فرمایا بھی جدے تو اڈا قبلہ ہے ادھے منہ کر کے اپنی عبادت کر لو، کر لی انہوں توجہ ہے جی بھائی دوستو، اے حضور نے نا اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت مومنہ واسطے، قرآن بھی ہے رحمت لیکن ہے کنہ واسطے؟ مومنہ واسطے، قرآن رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی دی بارے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
جڑے نبی دا کلمہ نہیں پڑھتے نبی انہاں واسطے بھی رحمت ہے، میرے حضور کافراں واسطے بھی رحمت ہے جی۔ حضور رحمت للعالمین نے سرکار نے فرمایا بھائی آؤ کدے آئے ہو؟ انہاں کہ جی اسی مسئلہ کوئی پیش کرنے نے۔ حضور نے فرمایا کی؟ انہوں نے کہا بھئی اسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا مننے ہیں، تسی کیوں نو من دے؟ فرمایا قرآن آندہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے۔ تو جدو اللہ خود دے فرما دیتا ہے تو اسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں نبی مننے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تے پھر حضرت عیسیٰ دے تے باپ کوئی نہیں، انہوں دا باپ اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام دا باپ بھی کوئی نہیں، پھر ایک قانون تو اڈا ہوئے تو پھر تے حضرت آدم بھی اللہ دے بیٹے۔ انہوں نے کہا پھر تسی ساڑھے نال مباہلہ کر لو، مناظرے نال گل نہیں مکدی پئی۔ مباہلہ کی مباہلہ اے وے بھئی اسی بھی پیڑ وچ آ جانے ہیں، تسی بھی میدان وچ آ جاؤ تو اللہ کے دعا کرنے ہیں جڑا گھر جھوٹا ہوئے او ہلاک ہو جائے، او دیتے اللہ دی لعنت ہو جائے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ فرماندہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا کہ سونے انہاں ناکھو آ جانا، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا پر کلیاں نہیں ہونا، میں اپنے پتر نال لے ہونے تسی اپنے پتر نال لے ہونے۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تسی اپنے بیٹے لے ہونے میں اپنے بیٹے لے ہونے۔ یہ جس وقت آیت نازل ہوئی ہے اس لئے ہجرت دا 10واں سال سی، ہجرت دا 10واں سال، ہجرت دے 10ویں سال اے آیت آئی ہے، اور جدو آیت خالق نے گھلی ہے میرے رب نو پتہ ہے میرے نبی دے ترائے پتر نے اور تراوے فوت ہو چکے، اللہ بھی جاندہ ہے حضور بھی جاندے، تاریخ حدیث ہر چیز شاہد ہے۔ اللہ نے حضور نو کتنے بیٹے دیتے سن؟ 3، وہ 3 بیٹے حضور دے فوت ہو گئے، لیکن اللہ فرماندہ ہے تسی آکھو میں بیٹے لے ہونے تھے۔ ہن دنیا حیران ہو گئی بھئی بیٹے تے ہے نا کوئی نہ تے لیونا کنہ نو، لیکن جدو مبالہ آیا نا تو راز کھلیا، حضور نے ایک لیا حسن نو اور ایک لیا حسین نو۔ بیٹا سبحان اللہ دی میں توڑے کو ڈیمانڈ نہیں کردا، غور دی تے سوچن دی ڈیمانڈ کرنا۔ 3 بیٹے حضور دے فوت ہو گئے، حضور نے انہاں حسن اور حسین پاک نو لیا، عورتیں چو بی بی فاطمہ پاک نو لیا۔ حضور دیاں بیٹیاں 4 نے، مبالے وچ ایک نے، جنہوں سمجھ آ جائے او دے واسطے گل ہے۔ بندے آندے نے بجے بیٹیاں 4 آئیاں تے مبالے وچ کیوں نہیں، مبالے وچ ایک بیٹی کیوں ہے؟ سو میں اپنے بچیاں نے سمجھا رہا ہوں بھئی پتر تے حضور دے ترائے ہور بھی نے، او مبالے وچ کیوں نہیں؟ ایک بیٹے نے حضور دے قاسم، ایک بیٹے نے حضور دے عبداللہ، ایک بیٹے نے حضور سرکار دے ابراہیم، ترائے پتر نے ترمائی چو ایک بھی مبالے چ نہیں۔ پھر پتر ہیں یا نہیں؟ یہ مطلب ہے پامیں مبالے چ نہیں آئے اسی پتر مننے ہاں، حضور دے صاحبزادے حضور دے بیٹے مننے ہاں، حالانکہ مبالے وچ نہیں آئے۔ تو جی میں بیٹے مبالے وچ نہیں آئے تے تسی بیٹے من دے ہو، ایمیں بیٹیاں بھی مبالے وچ نہیں آئیاں لیکن بیٹیاں منو۔
ریزن دو پاسے ایک ہے، بیٹے بھی فوت ہو چکے سن رسول اللہ دے اور بیٹیاں دا بھی وصال ہو گیا سی، اس واسطے نہ بیٹے آئے نے نہ بیٹیاں آئیاں، نہ بیٹیاں دی جگہ تے حسن تے حسین آئے، بیٹیاں دی جگہ تے فاطمہ زہرا آئیاں۔ تھوڑا جہا اور تین چیزاں، بیٹے، عورتاں اور جان، علی، فاطمہ اور حسنین۔ علی پاک دے ترائے برا اور نے، فاطمہ پاک دے ترائے برا اور نے، ترائے بہنا اور نے، حسن اور حسین دے ماموں ترائے نے، علی دے برا ترائے نے، فاطمہ دیاں بہنا ترائے نے۔ نہ حسن حسین دے ماموں آئے نے یعنی رسول اللہ دے بیٹے، نہ علی دے تراوے برا آئے نے، نہ زہرا پاک دیاں تراوے بہنا آئیاں۔ ہون آئیاں نہیں، نہ برا آئے نے، نہ ماموں آئے نے، نہ بہنا آئیاں نے، لیکن انکار صرف بہنا دا کیوں ہے؟ حالانکہ مبالے وچ نہیں آئے، علی پاک دے ترائے برا مبالے وچ نہیں آئے، لیکن اسی مننے ہاں برا ترائے ہو رہے ہیں۔ حضور دے ترائے بیٹے مبالے وچ نہیں آئے، اسی مننے ہاں بیٹیاں ہو رہے ہیں، بیٹے ہو رہے ہیں، ترائے نے نہیں آئے لیکن بیٹے ہیں۔ لیکن یہ تو فاطمہ زہرا دیاں بہناں دی گل آوے وہ تو بندے نہیں منتے۔ اصل یہ بھی ہمیں رمز ہی ہے، یہ من لین نا بیٹیاں چار نے اسی من لئیے تو پھر سانے بھی مننا پوندا ہے، جنہاں نو حضور نے وہ بیٹیاں دیتیاں نے انہاں نو بھی منو۔ تو بندے آندے مقدمے نو مڈوں پاؤ۔ تو میرا تو کوئی نہیں جھگڑا بھائی، جڑا نہیں مندا وہ اپنی قبر چوس جا کے جواب آپ دینا ہے، میں کو دینا ہے؟ میں نہیں دینا کسی دا جواب، میں اپنا جواب دینا ہے۔ میرے تو پوچھیا گیا بے تو کیوں مننا ہے چار، تو میں قرآن کھول کے آکھنا ہے یا ایھا النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین۔ قرآن آندا بیٹیاں نے، میں تاں بیٹیاں آندا رہا۔ سویں تے بھئی قرآن پڑھیا ہے، جیسا کہ ایک کے وہ جواب خود دے گا، میں چار دا جواب تو انداز چھڑیا ہے، میں قرآن دی آیت پڑھ کے جواب دینا۔ فرمایا بیٹے لے آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لانا۔ لیکن بیٹے حضور دے فوت ہو گئے۔ سوال ہے اللہ حضور نو بیٹے دیتے جو نے فوت کیوں ہو گئے؟ توجہ ہے ذرا، وہ بیٹے اللہ دیتے جو نے تے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ ہن 15ویں صدی دے پیر بھی اجے بھوکا مارن تے اللہ پتر دے چھڑدا ہے۔ تو سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، باعث تکوین کائنات، رب دا لاڈلا محبوب جی دے صدقے اللہ کائنات بنائیے، انہاں نے اللہ پتر دے کے بالغ کیوں نہیں ہون دیتے؟ اللہ پتر دیتے نو وڈے ہوندے، جوان ہوندے، حضور دی نسل چل دی، حضور دے پتر اللہ جوان کیوں نہیں ہون دیتے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں کسے مرد دا باپ حضور نو نہیں بنایا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرمایا جی میں نبی دا پتر ہوئے، حضرت ابراہیم دا بیٹا اسحاق تے نبی ہوئے، اسحاق دے بیٹے یعقوب نبی ہون، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہون، تے میرے نبی دا پتر نبی نہ ہوئے، اے من گوارا نہ کھاندا، تے مالکہ بنا چھڑ دو۔ فرمایا اے تے دنیا نے دسنا ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، من محمد عربی تو بعد تے محمد دا پتر بھی نبی نہیں وارا کھاندا، اور کوئی کیویں نبی ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی سنے ہو سمجھ آئی؟ اللہ نے
اعلان فرما دیتا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں محمد کریم تے نبوت دے سلسلہ نو اختتام پذیر کر دیتا ہے۔ حضور نبیاں دے خاتم نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے حضور تے نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھڑیا ہے۔ جدو خالق نے اور بنایا ہی نہیں تے بھائی نبی بن کے میں سکتا ہے؟ سو اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، یاد رکھیے حضور تو بعد تے حضور دا پتر بھی اللہ نبی وارا نہیں۔ اور کوئی کیویں میرے محبوب نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جس بھی کیتا ہے وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سو میرے دوستو اور عزیزو، اس وقت اہل سنت دے نوجواناں نو اس عقیدے تے پختگی دی بڑی ضرورت ہے کہ ساڈا ختم نبوت دے اتے مکمل اور پکا اور پختہ یقین ہوئے۔ اے ساڈے علاقے وچ تے اجے وبا گھٹ ہے، لیکن تھوڑا جہا اینج آگاں ٹر جائیے نا تو اے بڑا خطرناک ماحول ہے۔ لوگ ویندن جیڑی شے کسی نے پسند ہوئے ان او شے ہی دے چھڑ دین، جن لڑکی پسند ہوئے ان لڑکی دین دے، جن ویزا پسند ہوئے ان ویزا دین دے، جن دولت پسند ہوئے ان دولت دین دین، جن نوکری پسند ہوئے ان نوکری دین دین۔ تے صرف گال اکو منوائیں دین، صرف اے آخ بہ محمد کریم تو بعد بھی نبی ہو سکتا ہے۔ لیکن جڑے حضور دے عاشق نے، رسول اللہ سرکار دے دیوانے نے، انہاں یہ گلاں سونیاں کدی نہیں منی۔ سمجھ آگئی کہ نا؟ دنیا ساری دی ترغیبات بھی ایک پاسے رکھیاں جان اور ایک پاسے عقیدہ رکھیا جائے۔ پتر ساری دنیا ٹر دیئے تے ٹر جائے، اپنا عقیدہ نہ بدلی۔ اے فقیر دا درویش دا توان سبق ہے، ان یاد رکھنا کدی بھی عقیدہ نہ بدلے آئے۔ دنیا ساری ایدو ایدے ہو جائے، اور اے صرف یہ نہیں بھائی مردیاں دے بارے اور کسی جگہ تو بھی اے آفر آبے با تھوڑا جیا سجے کھبے ہو جاؤ تے نہ اپنی تھان تے پتر پکے رہے آ جائے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دے قرآن نے کیا حسین بات کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے قرآن مجید دا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن آکھیا رب اللہ ہے، پھر نرا آکھیا نہیں ثم استقاموا، موڑ اس گالتے کھڑے رہ کیونکہ یہ نرا کہہ دینا نہیں نا بھائی کہہ دیتے اللہ ایک کے تو مڑ ڈول گیا نا، کمال مڑتا ہے با آکھ کے کھلا روے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ اللہ فرماندن جڑا کھڑا رہا جنت دی بشارت میں انہاں نو ہی دینی۔ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ اے ایمان والے او پکے رہا جے، پختہ رہا جے تے کھڑے رہا جے، ویزے تے نہ ڈولیا جے، کسی اور حسین ترغیب دے جال وچ نہ پھسیا جے، آمینہ دلال نال پکی وفاداری رکھیا جے، اے عقیدہ رکھیا جے کہ جس دل اندے عشق سمانا تے اونے نہیں مڑ جانا،
پاویں سونے ملن ہزار تے اسی نہیں یار وٹانا. پتر مڑ گل ایتھے رکھنی ہے نا. پاویں سونے ملن ہزار تے اسی نہیں یار وٹانا. پاویں دنیا جتنا زور پی لائے بیٹا پھر رسول اللہ نال وفاداری نہ چھڑیا جائے. حضور نال وفاداری نہیں نہ چھڑو گے. اے ویزے دنیا دے نہیں, یہ جڑے حضور نو وفا چھڑ کے ویزا ملنا ہے وہ دوزخ دا ویزا ہے. حضور نال وفا نہ چھڑیا جے, حضور سرکار نال عقیدت نہ چھڑیا جے. اے اہل سنت و جماعت اپنا عقیدہ نہ چھڑیا جے, پتر اپنے عقیدے تے پکے رہا جے. جڑا پکا رہے گا انعام پائے گا. اے دنیا تے چند تیاڑیاں دی اللہ والے ہو, اکھ نوٹن دی دلے وفاداراں واسطے جنت دے دروازے کھول جانے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وفاداراں نو گل سنائی ہے. فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے پاویں سونے ملن ہزار. کربلا دا میدان ہے, کربلا دا میدان ہے. شمر میدان کربلا وچ آ کے کھڑا ہویا اور اس نے کہا کہ میں عباس نال گل کرنا. حضرت عباس علمدار نال جناب حضرت عباس تشریف لائے تو شمر نے اپنی جیب وچوں امان نامہ کڈیا ہے. کاغذ تے لکھیا ہویا کہ عباس تے اودیاں براواں نو امان نے شرط ایک تے حسین چھڈ دے, کہ حسین نو چھڈ دیو, میرے ال آ جاؤ یزید وال, تون ٹھنڈا پانی ملے گا, تون خیمے ملن گے, چھاواں ملن گیاں, تون جاواں ملن گیاں, تون دولت ملے گی, تون مال ملے گی, ہر شے ملے گی. اے حسین دا ساتھ چھڑ دیو. واہ عباس تو دنیا سکھا چھڑیا ہے کہ حضور دی غلامی تے حضور دی آل دی غلامی کیویں کرنی. مولا عباس فرماندے نے شمر اگر میرے مولا حسین نے مینو جنگ دی اجازت دیتی ہوندی نا تے آج ایتھوں زندہ واپس نہ جاندوں, لیکن اجے سائیاں جنگ کرن دی اجازت نہیں دیتی. جا ٹر جا, عباس حسینی ہے, قیامت تک حسینی رہے گا. عباس پاک نے سن وفاداری سکھائیے, بجی دے نال لائیے, مڑ توڑ نبھائیے. ہن حضور دا کلمہ جو پڑھ لیا, کیا پڑھنا ہے کسی اور نبی دا؟ میں تے نبی آندہ ہی نہیں, دجال نے نبی تے انہاں آکھنا ہی نہیں چاہیے. نعوذ باللہ, نبیوں کی تو نے جھوٹے جو ہوئے, کوڑے ہوئے. لیکن ختم نبوت دا عقیدہ عقائد اسلامیہ دی اساس ہے. اے او عقیدہ ہے جدے اتے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کی تھی. یہ بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے. ختم نبوت دے پہلے مجاہد دا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے کیونکہ سب تو زیادہ نبوت دے دعوے دار صدیق اکبر دے دور وچ پیدا ہوئے تے صدیق اکبر نے اللہ دے فضل نال اکھ نوٹن تو پہلا ساریاں دا صفایا کرتا ہے. خالد بن ولید دی تلوار چلی اور جتنے جھوٹے مدعی نبوت سن ساریاں دے کڑاکے کٹ دی گئی. جی
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے حضور نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں چو ایک تلوار دا نام ہے۔ پورے جزیرۃ العرب دے اندر جتنے لوگاں نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سی، صدیق اکبر نے انہاں اتے حضرت خالد بن ولید نو مسلط کیتا ہے، اور خالد بن ولید نے ساریاں دیاں توڑاں وڈ کے رسول اللہ دے دین نو موڑو سے طرح پورے عرب وچ کار بند کر دیا۔ سو صحابہ کرام صدیق اکبر، حالانکہ وہ دور اتنا نازک سی کہ اس وقت بڑا نازک مرحلہ تھی، رسول اللہ دا ہونی وصال ہویا سی تے پورے عرب وچ فتنہ ارتداد پھیل گیا، نوے نوے لوگ ایدے نبی بن گئے۔ تو یہ دسیا گیا کہ اس ویلے زکاة لینے لیں تو زکاة نہ لو، جہاد نہ کرو، لیکن صدیق اکبر استقامت دا کوہ گراں، فرمایا جڑا حضور دے ویلے ایک رسی بھی دیندا سی میں چھڑنی نہیں، اس نہ دیتی میں لڑاں گا۔ جتنے میرے نبی تو بعد نبوت دے دعوے دار نے میں ساریاں نہ لڑاں گا۔ صدیق اکبر ساریاں نہ لڑے، بندے تے جے نکیاں نکیاں روڑیاں جو پہ نہ بو باغ تے فلانا تے فلانا، وہ بچے ہوئے جے کی نہ گلائیں جو پہنا جے۔ صدیق اکبر سرکار تے وہ شخصیت نے جنہ رسول اللہ دے دین نو تھمی لا کے کھڑیا کر چھڑیا سی۔ پہلا مجاہد رسول اللہ دے پاک دین دا صدیق اکبر ہے، جن ختم نبوت دے عقیدے اتے جنگ کی تھی اور ختم نبوت دے منکرین نہ لڑے نے جناب صدیق اکبر۔ سو بھائی جس ختم نبوت دا کام کرنا ہے ان پہلا صدیق اکبر نو مننا پاؤنا ہے۔ جدو صدیق اکبر نو مننے گا پھر ختم نبوت دا عقیدہ سمجھے جائے گا۔ تے جنی دیر تک بندے دا ختم نبوت تے پختہ تے پکا یقین کامل نہ ہوئے، بندہ مومن تے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہ ہو جائے گا، وہ ہوئے گا جدہ ختم نبوت تے پکا اور پختہ یقین کامل ہوئے گا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، اللہ تو اڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے، اور میرا رب ساڑھے تے راضی ہے۔ اللہ نے اہل سنت اچھ رکھے ہے، حضور دی آل دا نوکر رکھے ہے، حضور دے صحابہ دا تابعدار رکھے ہے، اور ختم نبوت تے پختہ یقین کرنے والا بنا کے رکھا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ سن ختم نبوت دے عقیدے تے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا آؤ، حضور نے علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، فاطمہ زہرا پاک انہاں نال لے لیا، تو جدو چلے نا اگے انہوں نجران دے عیسائی بھی آئے سن، انہوں جدو ویکھیا کہ 5 تن پاک آ رہے، 5 تن پاک آ رہے، تو جڑا انہوں دا ساریاں تو بڑا سی نا عاقب مسیح، انہوں نے کہا بھئی عیسائیو اے جڑے 5 تن پاک آ رہے نہ لڑیا جے۔ انہوں نے کہا بھئی گھروں تے تو اسے واسطے لے آندہ ہے، ان کیوں آنا نہ لڑیے؟ اس سے کہا جیڑا انہاں دے چہرے چو 5 نور نکل کے آسمان وال جا رہے ہیں، میرا عقیدہ ہے جے دعا کرن تے اللہ پہاڑ نو اتھے اٹھا کے اتھے رکھ دے وے۔ ویسے اللہ سونے دی اپنی مرضی ہے، اس دی منشاء ہے، جس کلمہ نہ پڑھیا ان نور وکھا چھڑیا۔ اے جڑے کربلا وچ سجدہ نہ لڑن آیا ہے، یہ کلمہ پڑھ دیا ہے پر رب نور نہیں وکھایا۔ یہ مطلب ہے کئیاں کلمہ پڑھن والےاں نو نور نظر نہیں آتا، تے کئی کلمہ پڑھن تو بغیر بھی حضور دی آل دا نور ویکھ گیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے دیا فرماتے ہیں تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا، مل کے کہیے ذرا مزہ جائے تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں
بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا اللہ رب العزت واہ جی واہ بابا جی تو اللہ سلامت رکھے اگر عقیدے دے اندر توازن اس طرح برقرار رکھو گے تو انشاءاللہ پل صراط تے ڈولنا ہو سی جی دا توازن برقرار نہیں ہوگا غلطی سمجھ آئے گی نہیں توازن ڈول جائے نا بریک جگہ تو پھر بندہ ڈگ جاتا ہے تو پل صراط وال تو بھی زیادہ بریک اندھے اتے توازن تاں برقرار رہنا ہے جے دو پاسوں ایک پاسے آل ہوئی تے ایک پاسے صحابہ ہوئے اے جی نے دو پاسوں تھام کے رکھیا توازن برقرار رہا پار لگ جائے اللہ سونا اپنے عزیزم جوید دے والدہ صاحب جنت عطا فرمائے اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے آپ سب دی حاضری بھی قبول